نوجوانوں کو چاہیے، آج ہمارے نوجوان کی زندگی کا جو مقصد ہے اچھی کمائی، اچھا گھر، اچھا موبائل، اچھی گاڑی اور اچھی باڈی، اور وہ اچھی باڈی اس لیے نہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ اچھی باڈی کیا ہے؟ سامنے والوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ اگر آج یہ بڑے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج جو مسلم لڑکے جم کرتے ہیں ان میں سے 1% کیا آدھا % بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس لیے کرتا ہوگا کہ بھائی فزیکلی میں فٹ رہوں گا تاکہ اگر ظلم کے خلاف کبھی مجھے آواز اٹھانی پڑے تو میرا یہ جسم کام میں آ جائے۔ وہ اس لیے جم کرتا ہے میری پرسنالٹی اچھی لگ رہا ہے، کیا 2-4 لڑکیاں مجھ سے آسانی کے ساتھ پٹ جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بتاؤ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ۔ آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں اگر وہ جم کرتے ہیں تو ان کے جم کرنے کا مقصد ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، میں بہترین باڈی بلڈر نظر آؤں، محلے میں میری جیسی کسی کی باڈی نہ ہو، اور میری پرسنالٹی ایسی ہو۔ اگر کنوارا ہے تو لڑکی پٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور اگر ایک شادی ہو گئی تو دوسری شادی کے چکر میں کہ بھائی ایک نکاح اور ہو جائے۔ چلو نکاح کرنا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے باڈی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا دکھنا، اس سے دین کا کوئی فائدہ مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، ایک مومن کو فزیکلی فائنینشلی ہمیشہ فٹ رہنا چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ خوب کمائیں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بھکاری بن کے رہیں، اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے خوب کمائیں اور خوب خرچ کریں، خوب کمائیں اور خوب جوڑ کر رکھیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان فزیکلی بہت کم فٹ رہیں، اور جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے بھی ہیں تو ان کے فٹ رکھنے کا مقصد اپنی ذات ہے، دنیا کی موج مستی ہے، اسلام کی عظمت اور سربلندی نہیں ہے۔ وہ اس لیے فٹ نہیں رہتے کہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر طاقت ہوگی جبھی تو آپ نماز اچھی طرح پڑھیں گے، اگر طاقت ہوگی جبھی تو آپ حج جیسی محنت والی عبادت کر سکیں گے، اگر طاقت ہوگی تو راتوں رات اب اللہ کے حضور مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ طاقت تھی جبھی تو صحابہ کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ رہبان من اللیل و فرسان من النہار، کہ راتوں میں پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، پوری رات تہجد میں غرق رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، اور دن میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، یہ تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم راتوں میں تو جاگتے ہیں اور دن میں جانوروں کی طرح پڑھ کر سوتے ہیں، جبکہ حدیث قرآن کا فرمان کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ جو قومیں رات کو جاگیں گی اور دن میں سوئیں گی وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فزیکلی فائنینشلی وہ قومیں فٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ امریکہ کا سروے کیجئے، امریکہ کے بارے میں اسٹڈی کیجئے، پڑھیے۔ امریکہ میں صبح 7 بجے سارے دفتر، سارے کالج، سارے اسکول، ساری دکانیں کھل جاتی ہیں، اور شام کو 5 بجے سارے کالج، سارے دفتر، سارے سرکاری کام بند ہو جاتے ہیں۔ یہ لائف سٹائل ہونا چاہیے، یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، عین سنت کے مطابق لائف سٹائل ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دیکھیے شریعت کی تعلیم ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد اشراق پڑھیں اور اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ کھا پی چکے تو زمین میں نکل جائیں، اپنے حلال مال کو تلاش کرنے کے لیے حلال مال کما کر لائیں اور اس حلال مال کے ذریعے سے اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن اب یہ بندہ سو کر ہی 2 بجے اٹھتا ہے، سو کر ہی 11 بجے اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان بیمار ہیں، شوگر کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ، اور جتنی بڑی بیماریاں ہیں یہ مسلم لوگوں میں رائج ہیں، غیروں میں بیماریاں رائج نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہوا ہے۔ ہمارا لائف سٹائل یہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات میں سوئیں، دن میں جاگیں، دن میں کمائیں اور اپنے آپ کو فزیکلی اور فائنینشلی فٹ رکھیں۔